دس ذی الحجہ یعنی یوم عید قربان۔ اس دن حجاج کرام منا کے میدان میں رمی و جمرات اور قربانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے واقعات میں حضرت عبداللہ محض اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے دوسرے افراد کی شہادت بھی شامل ہے۔ اسی روز یعنی 10 ذی الحجہ 145 ہجری جناب عبداللہ محض ابن حسن مثنی 57 سال کی عمر میں دوسرے اہل بیت کے افراد کے ساتھ منصور دوانکی کے زندان میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو ایسے زندان میں رکھا گیا تھا جہاں دن اور رات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اس واقعے میں جو افراد شہید ہوئے ان میں شامل ہے عبداللہ محض کے 2 بھائی حسن اور ابراہیم، جن کی والدہ ماجدہ فاطمہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور ان کے علاوہ عبداللہ محض کے چچا زاد بھائی یعقوب، اسحاق، ابو الحسن، علی، عابد، عباس اور عبداللہ۔ ان میں سے بعض جیسے ابراہیم اور حسن کو زندہ دفن کیا گیا تھا، بعض کے اوپر چھت گرا کر شہید کیا گیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ان فرزندان کی قبور بغداد کے قریب ایک علاقہ ہاشمیہ میں آج بھی موجود ہیں، اور ان قبور کو قبور سبعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کے واقعات میں امام رضا علیہ السلام کی خراسان میں نماز عید بھی شامل ہے۔ جب مامون نے امام رضا علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں، تو امام رضا علیہ السلام نے نماز کی تیاری فرمائی اور نماز کے لیے نکلے۔ امام رضا علیہ السلام کو دیکھتی ہی لوگوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی، جسے دیکھ کے مامون ڈر گئے۔ اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ امام کی مظلومیت سے باخبر ہو جائے اور میرے خلاف اٹھ جائے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ نماز عید برگزار نہیں ہوگی، اور امام رضا علیہ السلام کو واپس بلایا گیا۔